صفحہ نمبر 56 احتمال تھا، دوسری میں وضاحت ہو گئی، لہٰذا دوسری کو ترجیح ہوگی۔ نمبر 3 ظاہر نص اور مفسر کے مقابلے میں محکم کو ترجیح ہوگی، مثلاً فرمان الہی ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کہ مذکورہ محرمات کے سوا کسی سے بھی شادی کرنے کی اجازت تھی، خواہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ سلم کی وفات کے بعد آپ سلم کی بیویوں سے شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور یہ حکم محکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا یہاں محکم کو ترجیح ہوگی۔ نمبر 4 عبارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم پر ترجیح ہوگی، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی اور ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ پہلی آیت عبارت کے لحاظ سے قاتل سے قصاص کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، جبکہ دوسری آیت باعتبار اشارہ قاتل عمد سے عدم قصاص کا اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اس اعتبار سے قاتل عمد کی سزا جہنم بتائی گئی ہے، لہٰذا قاتل پر دوہری سزا نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں مفہوم بالاشارہ کو چھوڑ کر مفہوم بالعبارت کو ترجیح ہوگی۔ نمبر 5 اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم کو دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم پر ترجیح دی جائے گی، مثلاً قول خداوندی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور فرمایا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَزَاؤُهُ جہنم۔ پہلی آیت سے بطریق عبارت قاتل پر کفارہ واجب ہے، اسی طرح بطریق دلالت یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قاتل عمد پر بھی کفارہ واجب ہے، کیونکہ قاتل عمد کا جرم قاتل خطا سے زیادہ ہے، جبکہ دوسری آیت سے بطریق اشارہ یہ سمجھ آتا ہے کہ قاتل عمد کو دنیا میں کفارہ نہ ہو، کیونکہ آیت نے اس کی سزا کو جہنم پر خلود پر محصور کر دیا ہے، اور یہ حصر بیان کے اعتبار سے دوسری سزا کی نفی کرتا ہے۔ یہ معنی جو یہاں سے بالاشارہ معلوم ہوتا ہے وہ اس پہلی آیت سے جو بطریق دلالت معلوم ہوا ہے کہ معارض ہے، لہٰذا مفہوم بالاشارہ مفہوم بالدلالت سے راجح ہوگا۔ نمبر 6 تعارض کے وقت دلالت الفاظ کو دلالت مفہوم پر ترجیح ہوگی، مثلاً فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ جب ہم اس کے مفہوم مخالف کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے معارض آتا ہے، مثلاً فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ چونکہ مابعد آیت کے الفاظ سود کو مکمل حرام قرار دیتے ہیں، خواہ معمولی ہو یا زیادہ، لہٰذا اسے ترجیح حاصل ہوگی۔ سوال نمبر 26 قرآن کی تعریف کریں اور اس کی تشریحی حیثیت بیان کریں۔ جواب: قرآن مجید کی تعریف اور اس کی حجیت۔ قرآن کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن سب سے جامع معنی تعریف یہ ہے۔ صفحہ نمبر 56 احتمال تھا، دوسری میں وضاحت ہو گئی، لہٰذا دوسری کو ترجیح ہوگی۔ نمبر 3 ظاہر نص اور مفسر کے مقابلے میں محکم کو ترجیح ہوگی، مثلاً فرمان الہی ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کہ مذکورہ محرمات کے سوا کسی سے بھی شادی کرنے کی اجازت تھی، خواہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ سلم کی وفات کے بعد آپ سلم کی بیویوں سے شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور یہ حکم محکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا یہاں محکم کو ترجیح ہوگی۔ نمبر 4 عبارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم پر ترجیح ہوگی، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی اور ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔
پہلی آیت عبارت کے لحاظ سے قاتل سے قصاص کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، جبکہ دوسری آیت باعتبار اشارہ قاتل عمد سے عدم قصاص کا اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اس اعتبار سے قاتل عمد کی سزا جہنم بتائی گئی ہے، لہٰذا قاتل پر دوہری سزا نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں مفہوم بالاشارہ کو چھوڑ کر مفہوم بالعبارت کو ترجیح ہوگی۔ نمبر 5، اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم کو دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم پر ترجیح دی جائے گی۔ مثلاً قول خداوندی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور فرمایا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَزَاؤُهُ جہنم۔ پہلی آیت سے بطریق عبارت قاتل پر کفارہ واجب ہے، اسی طرح بطریق دلالت یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قاتل عمد پر بھی کفارہ واجب ہے، کیونکہ قاتل عمد کا جرم قاتل خطا سے زیادہ ہے، جبکہ دوسری آیت سے بطریق اشارہ یہ سمجھ آتا ہے کہ قاتل عمد کو دنیا میں کفارہ نہ ہو، کیونکہ آیت نے اس کی سزا کو جہنم پر خلود پر محصور کر دیا ہے، اور یہ حصر بیان کے اعتبار سے دوسری سزا کی نفی کرتا ہے۔ یہ معنی جو یہاں سے بالاشارہ معلوم ہوتا ہے وہ اس پہلی آیت سے جو بطریق دلالت معلوم ہوا ہے کہ معارض ہے، لہٰذا مفہوم بالاشارہ مفہوم بالدلالت سے راجح ہوگا۔ نمبر 6، تعارض کے وقت دلالت الفاظ کو دلالت مفہوم پر ترجیح ہوگی۔ مثلاً فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، جب ہم اس کے مفہوم مخالف کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے معارض آتا ہے۔ مثلاً فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، چونکہ مابعد آیت کے الفاظ سود کو مکمل حرام قرار دیتے ہیں، خواہ معمولی ہو یا زیادہ، لہٰذا اسے ترجیح حاصل ہوگی۔ سوال نمبر 26، قرآن کی تعریف کریں اور اس کی تشریحی حیثیت بیان کریں۔ جواب، قرآن مجید کی تعریف اور اس کی حجیت۔ قرآن کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن سب سے جامع معنی تعریف یہ ہے۔ صفحہ نمبر 57، القرآن هو الکتاب المنزل علی رسول اللہ المکتوب فی المصاحف المنقول الینا عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یعنی قرآن پاک اس کتاب کا نام ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور یہ صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر بلا شبہ ہم تک نقل ہو کر پہنچی ہے۔ کوئی مسلمان اس کے مصدر اول ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کے حجت ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ یہ قرآن کی نازل کردہ کتاب ہے اور یہی اس کا معجزہ ہونا ہے۔ قرآن کے خواص۔ نمبر 1، کہ یہ کلام اللہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، جبکہ توراۃ و انجیل کو یہ شرف حاصل نہیں۔ نمبر 2، قرآن لفظ اور معنی کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن لفظ عربی زبان میں نازل ہوا اللہ کا فرمان ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ بقول امام شافعی پورے قرآن میں کوئی لفظ غیر عربی نہیں ہے، اسی وجہ سے احادیث نبویہ قرآن نہیں ہیں۔ نمبر 3، کہ قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ ہم تک بالتواتر منقول ہو کر پہنچا ہے۔ نمبر 4، قرآن کمی و زیادتی سے محفوظ ہے۔ فرمان خداوندی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس ضمانت کے بعد کوئی مخلوق اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، قرآن معجزہ ہے۔ عرب و عجم میں کوئی بھی انفرادی اور اجتماعی شکل میں قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا، حتیٰ کہ 10 صورتیں بلکہ ایک صورت لانے سے بھی عاجز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج عربوں کے قرآن کو منزل من اللہ نہ ماننے کی وجہ سے کیا،
کیونکہ اہل عرب بلاغت و فصاحت کے مالک تھے اور صاحب فیصلہ و حکمت ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ ان کا قرآن کی صرف ایک سورت جیسی عبارت نہ بنا سکنا اس بات کا شاہد ہے کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ سچی کتاب ہے۔ اعجاز قرآن کے مختلف پہلو، دلائل میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، بلاغت۔ قرآن پوری عربی زبان کی نظم اور نثر کو اکٹھا کر لیا جائے تو قرآن پاک کی ایک سورت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک مختلف احکامات کے اعتبار سے مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا۔ نمبر 2، مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دینا اور اس کا بے عینی رونما ہونا۔ نمبر 3، ان سابقہ امتوں کے واقعات کی خبریں جن کے متعلق عربوں کو قطعاً یادداشت نہ تھی۔ نمبر 4، جدید سائنس نے کائنات کے بارے میں جن حقائق کا انکشاف کیا ہے ان کا اس سے پہلے علم صفحہ نمبر 58 نہ تھا۔ قرآن مجید ان میں سے بعض حقائق کی طرف صدیوں پہلے اشارہ کر چکا تھا۔ احکام قرآن مختلف قسم کے احکامات پر مشتمل ہے۔ اس کی تقسیم 3 طرح ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، عقیدہ سے متعلق احکام، مثلاً اللہ، ملائکہ، رسل، کتب اور یوم آخرت، انہیں احکام اعتقادیہ کہتے ہیں اور یہ علم توحید کے ضمن میں آتے ہیں۔ نمبر 2، وہ احکامات جن کا تعلق نفس کی تہذیب و تقویم سے ہے، انہیں احکام اخلاقیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ احکام عملیہ جن کا تعلق انسان کے افعال اور اقوال سے ہے، یعنی جو علم فقہ اور اصول فقہ کا مقصود ہے۔ یہ احکام 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، اول عبادات، مثلاً نماز، روزہ وغیرہ، اور اس کا مقصد بندے اور خدا کے درمیان تعلق جوڑنا ہے۔ نمبر 2، معاملات، جن چیزوں کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے۔ ان احکام کا مقصد فرد کا فرد کے ساتھ رابطہ یا فرد کا جماعت کے ساتھ تعلق یا جماعت کا جماعت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ احکام جن کا تعلق عائلی زندگی سے ہوتا ہے، انہیں قوانین کہتے ہیں، مثلاً نکاح، طلاق وغیرہ۔ نمبر 2، وہ احکام جن کا تعلق مالیات سے ہوتا ہے، مثلاً بیع، رہن وغیرہ، انہیں دیوانی قوانین کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ احکام جن کا تعلق قضاء، شہادت اور قسم سے ہے، مثلاً لوگوں کے درمیان جھگڑوں میں عدل و انصاف کرنا، انہیں قوانین عدل کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ احکام جن کا تعلق جرائم اور سزاؤں سے ہے، اس کا مقصد لوگوں کی عزتوں اور ان کے مالوں کی حفاظت کرنا ہے، اسے فوجداری قانون کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ احکام جن کا تعلق حکومت اور عوام سے ہوتا ہے، ایسے قانون دستوری کہلاتے ہیں۔ نمبر 6، وہ احکام جو ایک اسلامی حکومت کے دوسرے ملکوں سے معاملات کے متعلق ہوتے ہیں۔ بعض احکام عام بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں آتے ہیں اور بعض خصوصی پرائیویٹ بین الاقوامی قانون میں شامل ہیں۔ نمبر 7، معاشی امور سے متعلق احکام جن کا تعلق ملکی درآمدات و برآمدات سے ہوتا ہے، وہ اسلامی سلطنت کی آمدنی، خرچ اور مالداروں کی دولت میں دوسرے افراد کے حقوق سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں احکام کی تفصیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن کریم میں تمام شرعی احکام کی وضاحت موجود ہے، مگر ان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قسم اول کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو مجمل طور پر ذکر کیا ہے، یعنی ان شرعی احکام کے قواعد و ضوابط اور اساس کو ذکر کیا ہے۔ الف، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ بے، عدل جیسے فرمان خداوندی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، صفحہ نمبر 59۔
جیم، انسان سے صرف اپنے گناہوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اس پر کسی غیر کا بوجھ نہیں ہوگا، جیسے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ دال، سزا جرم کے مطابق ہے، وَجَزَاءً سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا ہے، غیر کا مال حرام ہے، جیسے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ واو، ہر اچھے کام میں تعاون کرنا، جیسے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود ہے، دین میں زبردستی نہیں، جیسے وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو انتہائی مجبوری کے وقت حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، جیسے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ بعض وہ احکام بھی ہیں جو قرآن میں تفصیلاً ذکر نہیں کیے گئے لیکن ان کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً زکوٰۃ، قصاص اور سود، ان کی تفصیلات حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 2، قسم ثانی، احکام تفصیلیہ وہ احکام ہیں جنہیں قرآن نے تفصیلاً بیان کیا ہے مگر وہ بہت کم ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: وراثت کی مقدار، حدود میں سزاؤں کا تعین، طلاق کی کیفیت اور تعداد، خاوند بیوی کے درمیان لعان کی کیفیت اور محرم عورتوں کی توزیع۔ بیان احکام میں اسلوب قرآن پاک میں احکام کی وضاحت کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ حکم کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے نص کو صیغہ امر کے ساتھ لایا جاتا ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الشَّہَادَةَ لِلَّہِ، یا لفظ مکتوب کا مشتق لایا جاتا ہے، جیسے کتب علیکم القصاص۔ اور کبھی کبھی وجوب کے لیے سزا اور جزائے حسنہ اور ثواب کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جنات۔ اور حرام کی وضاحت کے لیے کبھی نہیں کا صیغہ لایا جاتا ہے، مثلاً وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ۔ اور کبھی ناجائز کام کرنے پر سزا کی دھمکی دے کر نہیں کی وضاحت کی جاتی ہے، جیسے وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا۔ قرآن پاک میں احکامات کی وضاحت کی کیفیت میں جو نصوص پائے جاتے ہیں وہ 3 چیزوں پر دلالت کرتے ہیں: وجوب، حرام اور مباح۔ ہم ان کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں: الف، وہ فعل حکما واجب یا مندوب ہوگا جس کے لیے وہ صیغہ آئے جو وجوب یا ندب پر دلالت کرے، اور جب قرآن پاک میں اس فعل کا ذکر ہو تو ساتھ ہی کرنے والے کی مدح سرائی بھی کی جائے، اس فعل کے بعد کرنے والے کے لیے جزائے حسنہ اور ثواب کا تذکرہ ہو۔ صفحہ نمبر 60 ب، وہ فعل حکمہ حرام یا مکروہ ہوگا جس کے ذکر کے لیے ایسا لفظ آ جائے جو فعل کے چھوڑنے پر دلالت کرتا ہو، یا وہ لفظ اس کام کے کرنے والے کی مذمت کرتا ہو، یا وہ فعل رجس، فسق یا شیطانی عمل ہو، یا اس کے کرنے والے کو جانور یا شیطان کہا گیا ہو۔ جیم، وہ فعل مباح ہوگا جس کے کرنے والے کے لیے لفظ حلال یا اذن بولا جائے، یا اس میں حرج اور گناہ کی نفی کی گئی ہو۔ احکام پر قرآن کی دلالت۔ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن بالتواتر منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہے، تو اس لحاظ سے قرآن درود کے اعتبار سے قطعی ہے، لہٰذا اس کے احکامات قطعی الثبوت ہیں، اگرچہ احکام کبھی قطعی ہوتے ہیں اور کبھی ظنی۔ قطعی اس وقت ہوں گے جب لفظ صرف ایک ہی معنی کا احتمال رکھے، تو اس وقت لفظ کی
لفظ کی حکم کے متعلق دلالت قطعی ہوگی، جیسے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اب یہاں لفظ مئہ سے مراد 100 ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے، اور دلالت زنیہ اس وقت ہوگی جب لفظ میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوگا، تب ہم کہیں گے کہ یہاں لفظ کی حکم کے متعلق دلالت زنی ہے، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہاں لفظ قر سے مراد طہر بھی ہے اور حیض بھی ہو سکتا ہے، تو ان مختلف معنی کے احتمال کی وجہ سے اس کو دلالت زنی کہیں گے۔ سوال نمبر 27، سنت کی تعریف و اقسام بیان کریں۔ 2012۔ جواب، سنت کی تعریف: معروف طریقہ کا نام سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبلی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ سنت فقہا کی اصطلاح میں بعض نے یہ تعریف کی ہے کہ ایسی نفلی عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، بقول بعض ایسی مندوب عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، بسا اوقات بدعت کے مقابلے میں بولے جانے والے لفظ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ سنت اصولیوں کی اصطلاح میں قرآن کے علاوہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو، خواہ آپ کا قول، آپ کا فعل یا تقریر ہو، تو اس اعتبار سے سنت ادلہ احکام سے ایک دلیل بھی ہے اور مصادر شریعہ میں سے ایک مصدر بھی۔ سنت بطور مصدر شریعت، سنت احکام شریعت کے استنباط کا مصدر ہے۔ کتاب اللہ، اجماع امت اور عقل اس پر دلالت کرتی ہے۔ توضیح کے لیے درج ذیل دلائل ملاحظہ ہوں۔ قرآن مجید سے ثبوت: الف، کتاب اللہ کے مطابق صفحہ نمبر 61۔ الف، کتاب اللہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات وحی کے بعد صادر ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن ہی کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے لفظی وحی ہے اور حدیث یا سنت معنوی وحی ہے، دونوں ہی کی اتباع لازمی ہے۔ بے قرآن احکام مجمل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن کی وضاحت ہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا آپ کے بیانات قرآن کو مکمل کرتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ۔ جیم، بہت سارے نصوص قرآن پاک میں وارد ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سنت کی اتباع لازمی ہے، واجب اور قطعی ہے، اور ان نصوص کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب اور مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، جیسے ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ نمبر 2، کہ نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، جیسے قرآن مجید فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نمبر 3، اور اختلاف کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کا حکم ہے، جیسے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ نمبر 4، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جیسے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نمبر 5، اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ ماننے والے کے ایمان کی نفی کر دی ہے، ارشاد ہوتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ نمبر 6، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد ذاتی اختیار نہیں رہتا، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ نمبر 7، اسی طرح سنت کی مخالفت کے نتیجے میں سوء عاقبت اور عذاب علیم کی خبر دی گئی ہے، جیسے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ إِن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سنت کی اقسام: سنت کی 3 قسمیں ہیں،
قولی، فعلی، تقریری۔ صفحہ نمبر 62۔ نمبر 1 سنت قولیہ، اس سے مراد نبی وسلم کے اقوال ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، مثلا العمد قود ولا ضرر ولا ضرار، ومن رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ اللہ۔ نمبر 2 سنت فعلیہ، وہ کام جو نبی وسلم نے خود کیا ہو، جیسے نماز کی ادائیگی مکمل ارکان اور ہیئت کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کا مدعی کے لیے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپ کے افعال بھی شریعت کے مصدر ہیں۔ نمبر 3 سنت تقریریہ، نبی وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی، آپ وسلم خاموش رہے، یا آپ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا، آپ وسلم نے اعتراض نہ کیا، یا کوئی کام آپ وسلم کی خاموشی اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے، مثلا بچوں کا برچھیوں کے ساتھ نماز میں کھیلنا، آپ وسلم کا انہیں نہ روکنا۔ اسی طرح عید کے روز بچیوں کا فخریہ اشعار گانا اور آپ وسلم کا خاموش رہنا۔ روایت کے اعتبار سے سنت کی قسمیں، روایت کے اعتبار سے سنت کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 متواتر، نمبر 2 احاد، جبکہ حنفیہ کے نزدیک 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 متواتر، نمبر 2 مشہور، نمبر 3 احاد۔ نمبر 1 متواتر سنت، اسے روایت کرنے والے راویوں کی اتنی کثیر تعداد ہو کہ جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، اور وہ اپنے جیسے راویوں سے روایت کریں، حتیٰ کہ وہ سند نبی وسلم تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ روایت نبی وسلم سے بلحاظ مشاہدہ یا سماع ثابت ہو۔ اس کی تعریف سے یہ بات ثابت ہوئی کہ متواتر کی چند ایک شروط ہیں۔ نمبر 1 سنت کی اس قسم کی روایت کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، یا ان میں سے اس کا وقوع بلا قصد عادتاً محال ہو۔ نمبر 2 روایت کرنے والوں کے طبقوں میں سے ہر طبقے میں یہ راوی مذکورہ صفات کے متصف ہوں۔ نمبر 3 راویوں کو اس واقعے کا علم مشاہدہ یا سماع کے ذریعے حاصل ہوا ہو۔ جب تواتر کی شرطیں پوری ہو جائیں تو اس خبر سے ہمیں علم یقینی اور ضروری حاصل ہوتا ہے۔ نیز اگر راوی کسی عقل غیر محسوس چیز کو ذکر کرتا ہے تو وہ متواتر نہیں ہوگی۔ اس بنا پر متواتر حدیث صحت اور نسبت کے اعتبار سے ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہوگی، اور وہ شریعت کے لیے ایک دلیل اور مصدر ہوگی۔ متواتر سنت کی قسمیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی۔ قولی کی پھر 2 قسمیں ہیں، لفظی، نمبر 1 لفظی، نمبر 2 معنوی۔ لفظی جس کے الفاظ بھی متواتر ہوں، مثلا آپ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمداً فاقتلوہ فلیتوب مقعدہ من النار۔ نمبر 2 معنوی جس میں الفاظ اگرچہ متواتر نہ ہوں لیکن معنی اور مفہوم متواتر ہوں، مثلا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مختلف قسم کے الفاظ مروی ہیں، مگر مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ صفحہ نمبر 63۔ نمبر 2 مشہور سنت، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 یا اس سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو، لیکن ان کی تعداد تواتر تک نہ پہنچ سکے، پھر تابعی اور تبع تابعین کے زمانہ میں تواتر جیسی شکل اختیار کر جائے۔ نمبر 3 سوم احاد سنت، وہ روایت جس کے راویوں کی تعداد تواتر تک نہ پہنچے۔ احناف کے نزدیک یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ ظن اور راجح کا فائدہ دیتی ہے اور صحت کے اعتبار سے قابل حجت ہے۔ سنت احاد واجب الاتباع ہے اور یہ شرعی احکام کا ماخذ ہے۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ احاد سنت وجوب عمل اور احکام کی تقلید کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے قابل حجت ہے، اور یہ درج ذیل دلائل کی بنا پر ادلہ احکام میں سے ایک مستقل دلیل ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ
ہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ لغت میں طائفہ ایک آدمی کے متعلق بھی بولا جا سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو تفقہوا فی الدین کے بارے میں انظار نہ ہوتا۔ سنت احاد پر عمل کی شرائط۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ خبر واحد قابل حجت ہے اور یہ واجب الاتباع ہے، البتہ وجوب عمل اور استنباط احکام کی شرائط میں اختلاف ہے۔ اختلاف کا حاصل دو اقوال پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، پہلا قول، اس حدیث کو روایت کرنے والے عادل ثقہ ہوں اور سند نبی وسلم تک متصل ہو۔ یہ قول حنابلہ، شافعیہ، جعفریہ اور ظاہریہ کا متفقہ ہے، مگر جب سند متصل نہ ہو، کسی صحابی کا نام چھوڑ دیا جائے تو وہ حدیث مرسل ہوگی۔ ظاہریہ کے نزدیک نہ وہ حجت بن سکتی ہے اور نہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، مگر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر دو، دوسرا قول، ان کے نزدیک راویوں کا صرف عادل اور ثقہ ہونا کافی نہیں، بلکہ حدیث کی صحت والی جانب راجع ہو اور اس کی نسبت رسول وسلم کی طرف ہو۔ اس کے قائل مالکیہ اور حنفیہ ہیں۔ سنت احاد کی مقبولیت کے لیے مالکی فقہا کی شرائط۔ نمبر ایک، وہ روایت تعامل اہل مدینہ کے خلاف نہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل سنت متواترہ کے قائم مقام ہے، البتہ سنت متواترہ خبر احاد سے مقدم ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک نے یہ حدیث کے المتباعیان بالخیار ما لم یتفرقا یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ ہم اہل مدینہ کے نزدیک نہ تو اس خیال کو حد معروف ہے اور نہ اس پر عمل ہوتا ہے۔ نمبر دو، وہ روایت یعنی خبر واحد اصول ثابتہ اور قواعد مرعیہ کے خلاف نہ ہو، اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ حدیث مسرات کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث الخراج بالزمان والے اصول کے خلاف ہے۔ احکام پر سنت کی دلالت۔ ہم یہاں ورود کے اعتبار سے سنت کی دو قسمیں سنائیں گے۔ سنت کبھی قطعیہ صفحہ نمبر 64 ہوتی ہے جیسے سنت متواترہ، اور کبھی ظنیہ ہوتی ہے جیسے سنت احاد اور سنت مشہورہ۔ دلالت ظنیہ اور قطعیہ کی تعریف اور مثالیں۔ سنت کی دلالت کے اعتبار سے قرآن ہی کی طرح ہے، یعنی لفظ اکثر معانی کا احتمال رکھتا ہو اور اس میں تاویل کا امکان نہ ہو۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ احناف کے نزدیک یہ تاویل کا احتمال رکھتی ہے، کیونکہ یہاں لفظ لا میں ایک یہ احتمال ہے کہ نماز صرف سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ نماز کامل صرف سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ یہاں تاویل کو جمہور نے اختیار کیا ہے اور دوسری کو احناف نے۔ یہ دلالت ظنیہ کی مثال تھی، اور دلالت قطعیہ اسے کہیں گے جہاں اکثر معنی کا احتمال نہیں ہوتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی خمس من الابل شاۃ، یہاں لفظ خمس ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، تو یہ سنت قطعیہ ہے۔ سوال نمبر 28، اجماع کی تعریف و حجیت بیان کریں۔ جواب، اجماع کی تعریف۔ اجماع کی لغوی تعریف: عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل،
دوسرا معنی اتفاق کرنا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا فَأَجْمِعُوا أَمْرَهُمْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ۔ اصطلاحی تعریف: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی حکم شرعی پر کسی زمانے میں امت مسلمہ کے مجتہدین کا اتفاق کر لینا، یہ اجماع مجتہدین کی تعریف ہے۔ اجماع امت کی تعریف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں پوری امت اسلامیہ کا کسی خاص شرعی حکم پر متفق ہو جانا۔ اجماع مجتہدین کی اصطلاحی تعریف کا تجزیہ: اس تعریف سے درج ذیل چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، غیر مجتہدین کا اتفاق شمار نہیں کیا جائے گا۔ مجتہد کی تعریف: جیسے ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کے استنباط کا ملکہ حاصل ہوا ہو، اسے فقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مجتہدین سے مراد اہل حل و عقد یا اہل رائے و اجتہاد یا علماء امت ہیں۔ عام آدمی اور امور شرعیہ کو نہ جاننے والا مجتہد نہیں ہو سکتا۔ عصری علوم میں خواہ کوئی کتنا ہی زبردست عالم ہو، مثلاً ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ، مجتہد تصور نہ ہوگا۔ نمبر 2، مجتہدین کے اتفاق سے مراد تمام مجتہدین کا اتفاق ہے، صرف اہل مدینہ یا اہل حرمین یا کسی خاص گروہ کا اجتماع کافی نہیں ہے۔ اس طرح ایک دو آدمیوں کی مخالفت اجماع کو نقصان نہیں دے سکتی۔ نمبر 3، مجتہدین کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہوں، کیونکہ اجماع کا موضوع امور شرعیہ ہیں اور اس کے لیے عقیدہ کی صحت اور اسلام بنیادی شرائط ہیں۔ نمبر 4، مجتہدین کے اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ تمام مجتہدین کے مسئلے پر حکم لگاتے وقت اجماع ہو، خواہ صفحہ نمبر 65 وہ لحظہ بھر کے لیے ہی ہو، اس میں زمانہ کی کوئی قید نہیں اور نہ مجتہدین کی موت کی شرط ہے۔ اسی طرح اجماع کے بعد کسی مجتہد کا پھٹ جانا اجماع کو نقصان نہیں دے سکتا اور نہ اجماع کے بعد آنے والے وقت میں مخالف کی بات اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، مجتہدین کا اتفاق کسی شرعی حکم کے متعلق ہو، مثلاً وجوب، حرام یا مندوب وغیرہ۔ ریاضی، ڈاکٹری اور لغت وغیرہ کے مسائل پر اتفاق شرعی اجماع نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اس اجماع کا اعتبار ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوگا، اگرچہ بعض کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شرط نہیں ہے۔ ان کی یہ بات اس لیے صحیح نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اجماع کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اگر اجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق ہو تو اس کی الگ کوئی حیثیت نہیں، اگر مخالف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حجیت اجماع: جب اجماع میں ساری شرائط پائی جائیں تو وہ کسی مسئلے پر حکم لگانے کے لیے قطعی دلیل ہوگا اور اس کا ماننا مسلمانوں پر لازم ہوگا۔ اسی وجہ سے جمہور کے نزدیک اس کی مخالفت جائز نہیں۔ جمہور اس کے مندرجہ ذیل دلائل دیتے ہیں۔ نمبر 1، فرمان الہی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے طریقہ کو واجب الاتباع کہتے ہوئے اس کے ترک کو باطل قرار دیا ہے، تو ثابت ہوا کہ سبیل مومنین سے مراد اجماع بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بہت سی احادیث امت مسلمہ کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجمع امتی علی خطاء ولا تجمع امتی علی ضلالہ۔ یہ احادیث اگر احادی ہیں مگر معنوی اعتبار سے متواتر ہیں۔ اجماع امت سے مراد مجتہدین اور اہل رائے کا اجماع ہے، تو اس لحاظ سے ان کا اجماع ہی صحیح ہوگا جن کی اتباع ضروری ہوگی۔ اجماع کی اقسام: نمبر 1، اول، اجماع صریح عزیمت۔ اس اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مجتہدین اپنی اپنی آراء کو صراحت سے بیان کریں، بالآخر کسی ایک رائے پر اتفاق کر لیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں: الف، تمام مجتہدین ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے، ہر ایک اپنی رائے دے، پھر کسی ایک رائے پر اتفاق کر لیں۔ ب، کہ مجتہدین اپنی اپنی منزل پر ہوں، ایک مسئلہ ان سب کے پاس باری باری بھیجا جائے، ان سب کی آراء ایک رائے سے موافقت کر لیں۔ صفحہ نمبر 66
جیم، بعض مجتہدین کسی مسئلے کے متعلق فتویٰ جاری کر دیں اور وہ فتویٰ دیگر مجتہدین کے پاس بھی پہنچ جائے، وہ بھی ان کے ساتھ اپنی موافقت کی صراحت کر دیں۔ دال، ایک مجتہد کسی مسئلے میں کوئی معین حکم لگا دے، پھر یہ حکم دوسرے مجتہدین کو پہنچ جائے اور وہ قول، فتویٰ یا فیصلہ کے لحاظ سے ان کی موافقت کی صراحت کر دے۔ اجماع کی یہ قسم قطعی حجت ہے، اس کی مخالفت قطعاً ناجائز ہے۔ نمبر 2 اجماع سکوتی رخصت کہ مجتہد کسی مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار کرے، پھر وہ اپنی رائے کی لوگوں میں تشہیر کر دے اور وہ دیگر مجتہدین تک پہنچ جائے، مگر وہ خاموشی اختیار کر لے، نہ موافقت کرے نہ مخالفت، حالانکہ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بھی کافی ہو اور انہیں اظہار کے لیے کسی قسم کا خوف اور ڈر بھی نہ ہو۔ اس اجماع کے متعلق علماء کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک یہ سرے سے اجماع ہی نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس بات پر دوسرے مجتہدین نے باوجود کسی مجبوری کے نہ ہونے کے اظہار خیال نہ کیا ہو اور جب تک ان کی رائے معلوم ہی نہ ہو، وہ کیسا اجماع اور کیسا اتفاق ہے؟ جو اجماع نہ ہو وہ حجت کیسے ہوا؟ نمبر 2، کہ یہ اجماع صریح ہی کی طرح ہے، اگرچہ قوت کے اعتبار سے اس سے کم ہے۔ یہ اجماع حجت قطعیہ ہے، اس کی مخالفت قطعاً جائز نہیں۔ اکثر احناف اور حنابلہ کے اس قول کی دلیل یہ ہے کہ سکوت موافقت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ پایا جائے، اس لیے کہ مجتہدین کے پاس کافی وقت بھی تھا اور کوئی مانع بھی نہ تھا، تو پھر سکوت کا اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لہٰذا خاموشی کو موافقت سمجھتے ہوئے اجماع ثابت ہو جائے گا اور یہ اجماع قطعی حجت ہوگا۔ نمبر 3، بعض حنفیہ اور بعض شافعیہ کے نزدیک یہ اگرچہ اجماع تو نہیں مگر حجت ظنیہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں اجماع وہ ہوتا ہے جس میں تمام مجتہدین صراحت کے ساتھ ایک رائے پر اتفاق کر لیں، لہٰذا اجماع سکوتی کو اجماع حقیقی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن موافقت پر دلالت کے رجحان کے پیش نظر حجت ظنیہ شمار کریں گے۔ راجح بات، اجماع کے لیے تمام مجتہدین کی موافقت کا پایا جانا ضروری ہے اور اس موافقت سے مراد صراحت سے موافقت ہے، مگر صراحت کی شرط ضروری نہیں، کیونکہ اتفاق رائے جس طرح بطریق صراحت ہوتا ہے ایسے ہی بطریق دلالت بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک اتفاق رائے کا وجود صرف تصریح میں ہی منحصر نہیں، کیونکہ سکوت قرینہ کی موجودگی اور موانع کے نہ ہونے کی صورت میں پسندیدگی اور رضامندی کو بتلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس حالت میں سکوت کو حکماً تصریح اور بیان ہی سمجھا جائے گا۔ مجتہدین کی خاموشی اس لیے بھی قابل حجت ہے کہ وہ تو ڈر اور خطرہ کے باوجود اظہار خیال سے نہیں رکتے تھے، تو ایسے حالات میں جب کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ اور ڈر نہ ہو تو پھر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ صفحہ نمبر 65، وہ لحظہ بھر کے لیے ہی ہو، اس میں زمانہ کی کوئی قید نہیں اور نہ مجتہدین کی موت کی شرط ہے۔ اسی طرح اجماع کے بعد کسی مجتہد کا پھر جانا اجماع کو نقصان نہیں دے سکتا اور نہ اجماع کے بعد آنے والے وقت میں مخالف کی بات اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، مجتہدین کا اتفاق کسی شرعی حکم کے متعلق ہو، مثلاً وجوب، حرام یا مندوب وغیرہ، ریاضی، ڈاکٹری اور لغت وغیرہ کے مسائل پر اتفاق شرعی اجماع نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اس اجماع کا اعتبار ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوگا، اگرچہ بعض کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شرط نہیں ہے۔ ان کی یہ بات اس لیے صحیح نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اجماع کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اگر اجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق ہو تو اس کی الگ کوئی حیثیت نہیں، اگر مخالف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حجیت اجماع، جب اجماع میں ساری شرائط پائی جائیں تو وہ کسی مسئلے پر حکم لگانے کے لیے قطعی دلیل ہوگا اور اس کا ماننا مسلمانوں پر لازم ہوگا۔ اسی وجہ سے جمہور کے نزدیک اس کی مخالفت جائز نہیں۔ جمہور اس کے مندرجہ ذیل دلائل دیتے ہیں۔ نمبر 1، فرمان الہی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے طریقہ کو واجب الاتباع کہتے ہوئے اس کے ترک کو باطل قرار دیا ہے، تو ثابت ہوا کہ سبیل مومنین سے مراد اجماع بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بہت سی احادیث امت مسلمہ کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجمع امتی علی خطائن ولا تجمع امتی علی ضلالہ۔ یہ احادیث اگر احادی ہیں مگر معنوی اعتبار سے متواتر ہیں۔ اجماع امت سے مراد مجتہدین اور اہل رائے کا اجماع ہے، تو اس لحاظ سے ان کا اجماع ہی صحیح ہوگا جن کی اتباع ضروری ہوگی۔ اجماع کی اقسام: نمبر 1، اول اجماع صریح عزیمت۔ اس اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مجتہدین اپنی اپنی آراء کو صراحت سے بیان کریں، بالآخر کسی ایک رائے پر اتفاق کر لیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں: الف، تمام مجتہدین ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے، ہر ایک اپنی رائے دے، پھر کسی ایک رائے پر اتفاق کر لیں۔ ب، کہ مجتہدین اپنی اپنی منزل پر ہوں، ایک مسئلہ ان سب کے پاس باری باری بھیجا جائے، ان سب کی آراء ایک رائے سے موافقت کر لیں۔ صفحہ نمبر 66۔ ج، بعض مجتہدین کسی مسئلے کے متعلق فتویٰ جاری کر دیں، وہ فتویٰ دیگر مجتہدین کے پاس بھی پہنچ جائے، وہ بھی ان کے ساتھ اپنی موافقت کی صراحت کر دیں۔ د، ایک مجتہد کسی مسئلے میں کوئی معین حکم لگا دے، پھر یہ حکم دوسرے مجتہدین کو پہنچائے اور وہ قول، فتویٰ یا فیصلہ کے لحاظ سے ان کی موافقت کی صراحت کر دے۔ اجماع کی یہ قسم قطعی حجت ہے، اس کی مخالفت قطعاً ناجائز ہے۔ نمبر 2، اجماع سکوتی رخصت، کہ مجتہد کسی مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار کرے، پھر وہ اپنی رائے کی لوگوں میں تشہیر کر دے اور وہ دیگر مجتہدین تک پہنچ جائے، مگر وہ خاموشی اختیار کر لے، نہ موافقت کرے نہ مخالفت، حالانکہ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بھی کافی ہو اور انہیں اظہار کے لیے کسی قسم کا خوف اور ڈر بھی نہ ہو۔ اس اجماع کے متعلق علماء کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک یہ سرے سے اجماع ہی نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس بات پر دوسرے مجتہدین نے باوجود کسی مجبوری کے نہ ہونے کے اظہار خیال نہ کیا ہو اور جب تک ان کی رائے معلوم ہی نہ ہو، وہ کیسا اجماع اور کیسا اتفاق ہے؟ جو اجماع نہ ہو وہ حجت کیسے ہوا؟ نمبر 2، کہ یہ اجماع صریح ہی کی طرح ہے، اگرچہ قوت کے اعتبار سے اس سے کم ہے۔ یہ اجماع حجت قطعیہ ہے، اس کی مخالفت قطعاً جائز نہیں۔ اکثر احناف اور حنابلہ کے اس قول کی دلیل یہ ہے کہ سکوت موافقت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ پایا جائے، اس لیے کہ مجتہدین کے پاس کافی وقت بھی تھا اور کوئی مانع بھی نہ تھا، تو پھر سکوت کا اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لہٰذا خاموشی کو موافقت سمجھتے ہوئے اجماع ثابت ہو جائے گا اور یہ اجماع قطعی حجت ہوگا۔ نمبر 3، بعض حنفیہ اور بعض شافعیہ کے نزدیک یہ اگرچہ اجماع تو نہیں مگر حجت ظنیہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں اجماع وہ ہوتا ہے جس میں تمام مجتہدین صراحت کے ساتھ ایک رائے پر اتفاق کر لیں، لہٰذا اجماع سکوتی کو اجماع حقیقی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن موافقت پر دلالت کے رجحان کے پیش نظر حجت ظنیہ شمار کریں گے۔ راجح بات، اجماع کے لیے تمام مجتہدین کی موافقت کا پایا جانا ضروری ہے اور اس موافقت سے مراد صراحت سے موافقت ہے، مگر صراحت کی شرط ضروری نہیں، کیونکہ اتفاق رائے جس طرح بطریق صراحت ہوتا ہے ایسے ہی بطریق دلالت بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک اتفاق رائے کا وجود صرف تصریح میں ہی منحصر نہیں، کیونکہ سکوت قرینہ کی موجودگی اور موانع کے نہ ہونے کی صورت میں پسندیدگی اور رضامندی کو بتلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس حالت میں سکوت کو حکماً تصریح اور بیان ہی سمجھا جائے گا۔ مجتہدین کی خاموشی اس لیے بھی قابل حجت ہے کہ وہ تو ڈر اور خطرہ کے باوجود اظہار خیال سے نہیں رکتے تھے، تو ایسے حالات میں جبکہ کسی قسم کا کوئی خطرہ اور ڈر نہ ہو تو پھر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟